یہ اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہمارا انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا 22واں لیکچر ہے. میں حسب سابق تھوڑا سا آپ کو 21ویں لیکچر کے بارے میں بریف کر دوں. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے جو شیڈول بنایا ہوا تھا آپ کے ساتھ مختلف ٹاپکس کا اور اپنے سلیبس کو میں نے جو تقسیم کیا ہوا تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ ہم نے جو مختلف آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو ریسورسز یا ریسورس پرسنس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا انٹروڈیوس کرائیں گے اور ان سے کو ڈائریکٹلی ایک وی ول ہیو آؤٹ پٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. تو اس کا سلسلہ ہم انشاءاللہ 25ویں لیکچر کے بعد شروع کر رہے ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ اس سے پہلے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اتنے کلیئر ہو جائیں کہ جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں آپ کے ذہن میں یہ بات اور اس کا بیک گراؤنڈ ضرور ہو کہ جو ادارے کا سربراہ یا کوئی اور شخص آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کی بیسک نالج آپ کے ذہن میں ہو تاکہ آپ کو اپنی جو فریکوینسی ہے اس سے میچ کرنے میں آسانی ہو اور آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. میں آپ کو لاسٹ لیکچر کے بارے میں عرض کر دوں. وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی ہیکسچر آلن تھیوری. یہ دونوں سویڈش اکانومسٹ تھے جن کی تھیوری یہ تھی کہ جی فیکٹر انڈاؤمنٹ کی تھیوری تھی. جن ممالک میں یاد رہے کہ ہم یہاں پہ جو بیسک ہمارا سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس اس کا سب ٹاپک جہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل تھیوریز کا ٹاپک ہے جس میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں اینڈ کیا تھا اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے ہیکسچر کی تھیوری. ہیکسچر آلن تھیوری بڑی مشہور تھیوری ہے. بیسیکلی تھیوری میں پھر ریپیٹ کر دوں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کے لیے کر دوں. دیٹ از دی فیکٹر انڈاؤمنٹ تھیوری کہ کسی ملک کے پاس کتنے ایسے فیکٹر ہیں جو فیوریبل ہیں اس کو کسی چیز کی پروڈکشن میں مدد دینے کے لیے. مثلا اگر ایک ملک جو ہے کاریں پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے پاس ضرور ایسے فیوریبل فیکٹرز موجود ہوں گے مین پاور کی صورت میں را مٹیریل کی صورت میں کیپٹل انویسٹمنٹ کی صورت میں جو فیور کرتے ہیں اس آئیڈیا کو. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ آج پڑھ رہے ہیں آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. Still, we are into the international trade theories. Let's see what next we have in it. We are having then Leontief paradox. Leontief paradox, میں عرض کر دوں, he was very famous. Leontief was a very famous economist. 1973 میں تو نوبیل پرائز بھی ملا اور بڑے جسے کہتے ہیں نامور اور بڑے مشہور یہ اکانومسٹ تھے. میں یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ جو پیراڈاکس ہے یہ تھوڑا سا ہماری جو روزمرہ کی یہاں پہ انگلش کی لینگویج چلتی ہے اس میں تھوڑا سا اس نیو ورڈ. پیراڈاکس اصل میں ایک ایسے ہم نقطۂ نظر کو کہتے ہیں جو اختلافی نقطہ نظر نہیں اس پہ ایک سے زیادہ آراء جو ہے مختلف لوگوں کی ہو اور اس کا کوئی حتمی رزلٹ نہ ہو بلکہ اس کو ہم ایک اختلافی جو ہے وہ پوائنٹ بنا دیں کہ اس سے یہ اس کے لیے ایک پرٹیکولر لفظ جو ہے یہ پیراڈاکس جو ہے وہ استعمال ہوا. اس کی بیسس کیا ہے؟ لیونٹیف نے کس طرح سے یہ پیراڈاکس جو ہے یہ اس کو انٹروڈیوس کیا اور کس طرح سے اس کو جو ہے وائی اس کی جو جسٹیفیکیشن ٹو بی اے پیراڈاکس وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھتے ہیں ہیکسلر کی اور ایلن کی تھیوری کو تو اس کے اندر ہمیں جو سب سے زبردست چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے جی کہ ہماری جو فیکٹری ڈومنٹ ہے وہ وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی ہے. کس طرح سے کہ ایک ملک کے اگر فیکٹرز کسی بھی چیز کے بارے میں فیوریبل ہیں انڈومنٹس زیادہ ہیں اس کے پاس اس کے ذرائع زیادہ ہیں تو اس میں اس کا جو ہے اپر ہینڈ ہوگا. اگر ہم اس تھیوری کو فالو کریں اور ایز ہیکسلر اینڈ دے ہیو گریٹ نیم ان اکانومی کے جو مختلف مراحل ہیں اس میں بڑا ان کا نام ہے. We have to believe this. But there is anything then. اگر ہم اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہیں if we take the example of USA, United States is the country which have the most in abundance economy جن کی بہت strong ہے اور جو economy یا capital oriented ان کی manufacturing ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کی نسبت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹر انڈومنٹ تو فیکٹر انڈومنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے حصے میں آتی ہے وہ کیا ہے؟
اکانومی اسٹرانگ، کیپٹل وافر مقدار میں، اور اسپیشلائز مین پاور بہت زیادہ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہیکسلر کی اور آلین کی تھیوری دیکھتے ہیں تو امریکہ کو صرف وہ پروڈکٹس پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرنی چاہیے جو کیپٹل انٹینسو ہیں، اور امپورٹ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے ہاں لیبر مہنگی ہے تو وہ لیبر انٹینسو جو اشیاء ہیں ان کو امپورٹ کریں گے اور کیپٹل انٹینسو جو اشیاء ان کو ایکسپورٹ کریں گے. لیکن اس طرح نہیں ہے. ویریئنس جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے اس تھیوری کے ساتھ؟ ویریئنس اس طرح سے آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو زیادہ ایکسپورٹس ہیں وہ ان چیزوں میں ہیں جو نیو پروڈکٹس ہیں، انٹرپرینورشپ کا نتیجہ ہے، نئے انوویشنز ہیں دنیا میں، نئی نئی چیزیں جو بنی. کیونکہ امریکہ بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریسرچ اور جہاں پہ R&D بہت زیادہ ہے، اور انٹرپرینورشپ کے لیے وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں فرٹائل لینڈ ہے. بڑی اپرچونیٹیز ہیں دنیا میں، جتنی بھی نئی انوویشنز ہوتی ہیں اور نئی جو چیزیں نکلتی ہیں، اسپیشلی اگر ہم 1945 سے 1975 تک کی بات کریں تو لاتعداد چیزیں، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ موسٹ آف دا تھنگس جو تھیں وہ یہیں سے انوینٹ ہوئی. تو امریکہ کا زیادہ جو ایکسپورٹ کا ٹرینڈ ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے جو ان میں نویلٹی ہے، ایک نئی چیز ہے، اینڈ اٹس نیو انوویشن فار دا پیپل. چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ میڈیسنز ہیں، چاہے وہ بایو میڈکس ہے، چاہے وہ ایروسپیس ہے، چاہے وہ کچھ ہے، اس میں نئی چیز ہے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ آٹو موبائلس امپورٹ کرتا ہے جاپان سے، کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے، امپورٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک اختلافی نقطہ نظر مل جاتا ہے ہیکسچر کی اور آلین کی تھیوری سے کہ اگر ہم فیکٹری انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو پھر امریکہ کیوں اس سے ویریئنٹ جو ہے وہ ہے. دیر از ڈیویشن فرام دا تھیوری. اس نقطہ نظر کو لیتے ہوئے، اس ویریئنس کو لیتے ہوئے پیراڈاکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، یعنی اختلافی نقطہ نظر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ چونکہ ہیکسلر اور آلین کی تھیوری جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، فیکٹری انڈومنٹ ہے کیپٹل کی، اس کے لحاظ سے امریکہ کی ایکسپورٹ کیپٹل انٹینسو گڈس کی ہونی چاہیے اور امپورٹ جو ہے وہ لیبر انٹینسو گڈس کی ہونی چاہیے. یہاں پہ سلسلہ مختلف ہے. یہاں پہ امریکہ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ انوویشنس کی ہیں، نیو انٹرپرینورل جو انوویشنز ہیں ان کی ہیں، اور نئی نئی جو نویلٹیز ہیں انٹرپرینورل ان کی ہیں. اور یاد رکھیے انٹرپرینورل جو بیسیکلی برین ہوتا ہے یا انٹرپرینورل جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس کے لیے بیسٹ جو جگہ ہوتی ہے گروتھ کی، فرٹائل جہاں پہ گروتھ اس کی ہوتی ہے، وہ اسمال بزنس یا میڈیم بزنس ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو امریکہ میں سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہے وہ اسمال اینڈ میڈ انٹرپرائزز ہیں. اسی لیے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اس بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ جب 97 سے 99 تک جب ہم جابس کی بات کرتے ہیں تو بڑے جو بزنس تھے انہوں نے بے شمار لوگوں کو فارغ کیا، تقریباً 69,000 لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسمال بزنس نے تقریباً کوئی 2,40,000 لوگوں کو ابزارو کیا. ہیبیٹیٹ جو ہے انٹرپرینورشپ کی وہ اسمال بزنس یا میڈیم بزنس ہے. تو یہاں پہ کیپٹل انٹینسو جو بات ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اور یہی نقطہ یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی واٹ از دی بیسس آف کریشن آف دس پیراڈاکس. اختلاف کا جو ہے بیسک وجہ وہ کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹ ہیں انہوں نے اس کو کس طرح سپورٹ کیا. امریکہ میں مختلف چیزیں بنتی ہیں، بہت چیزیں بنتی ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. امریکہ پر ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے. ایکسپورٹ کے ممالک میں کرتا ہے جو ان نئی چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ ہر ایک آدمی تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. کچھ تھوڑے سے لوگ جو مالی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں یا اپر کلاس ہوتی ہے یا انسٹیٹیوشنز جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بینک ہے، جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اور آپ نے ایک بہت مہنگا جو ہے وہ ایک کمپیوٹر بنایا ہے، تو ظاہر ہے اس کو عام لوگ تو افورڈ نہیں کریں گے. اس کو انیشلی تو وہی لوگ افورڈ کریں گے جو یا تو انسٹیٹیوشن ہے اور یا پھر ایسے لوگ جو بڑی اپر کلاس ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر جو امریکہ کی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک میں ان کی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ جانی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ مزید انٹروڈیوس ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ نیڈ بن جاتی ہے. اور جب وہ مارکیٹ کو ہائی پرائسز کم کر لیتے ہیں اور اس ملک کی نیڈ بن جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ اس کے جو آپریشن ہیں مینوفیکچرنگ کے یا جوائنٹ وینچر سے
یا لوکل کولیبریشن سے امریکنز جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے پروڈکٹ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نئی انوویشن جو ہے وہ اسپیشلی جاپان, جرمنی, اٹلی اور انگلینڈ, فرانس, ان ممالک میں پروڈیوس ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. دا لیونیٹو پیراڈاکس میں یہ ہے جی, ایز پر ہیکسچر آل ان فیکٹر انڈومنٹ ماڈل USA should export capital intensive items and import labor intensive items, but the fact is not this. USA is importing even automobiles and exporting new innovations or special skilled items like aircraft. یہاں پہ اگر ہم غور سے دیکھیں کہ ایئر کرافٹ امریکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور آٹو موبائلز وغیرہ جو ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے, تو یہاں پہ ہمیں ریگارڈو کی جو تھیوری ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے جی کہ آپ کے پاس جہاں پہ فیوریبل ایک ریفرنس, آپ کے پاس ایک منوپلی موجود ہے اور آپ کے پاس ایبسولوٹ جو ایک فیکٹر موجود ہے کہ جی آپ جن چیزوں کو آپ زیادہ سکلز رکھتے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں, جن چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس جو ہے مین پاور موجود ہے اور پول آف پیپل ہو از مور اسکلڈ ان ٹو دیٹ, وہ ہمیں ریگارڈو کا جو ماڈل ہے وہ زیادہ یہاں پہ مستند نظر آتا ہے, بیکاز امریکہ کے اندر ایک خاص قسم کی اسپیشلی دے ہیو ٹرنڈ اٹ فرام دی ایئر کرافٹ وچ ور یوزڈ ان دی ورلڈ وار سیکنڈ ٹو دی کمرشل جیٹس, تو ان کے ہاں ایک خاص پول آف دا پیپل ڈیولپ ہو گیا ہے جو جیٹ ایئر کرافٹ جو پیسنجر ہیں کمرشل, ان کو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ فیوریبل ہے. اور دنیا میں اس قسم کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. کیمیکلز, ارتھ موونگ, کنسٹرکشن اکوپمنٹ, فارماسیوٹیکل, ہائی ٹیک کیمیکلز, ایروسپیس, یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ بڑی کم ہیں, اور ان کے لیے ایک پول چاہیے آپ کو خاص قسم کے لوگوں کا, جن کا ایک خاص جو ہے وہ ایک مینٹل لیول ہے اور ایک خاص ایک ان کی کلاس ہے. تو امریکہ میں ایک پول ایسے اکٹھا ہو گیا جو کہ آپ کو ایک پریفرنس دیتا ہے, ایبسولوٹ پریفرنس دیتا ہے جو دوسرے لوگوں پہ, بیکاز یو ہیو دیٹ اسپیشل کائنڈ آف مین پاور اویلیبل دیئر, اینڈ دیٹس وائی دے ہیو اے پول آف پیپل اویلیبل دیئر وچ از ویری سوٹیبل فار مینوفیکچرنگ آف ایئر کرافٹ. اس لیے ان کی ایئر کرافٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ ایکسپورٹ ہے. یہاں پہ آپ کو ہیکسلر اور آلین کی تھیوری کی نسبت جو ریگارڈو کی تھیوری ہے وہ آپ کو زیادہ مستند نظر آتی ہے. The best theory then that explains the Leontief paradox in this situation is Ricardo's theory that says gains from trade will occur even in a country that has absolute advantage in all products, because the country must give up less efficient output to produce more efficient output. بالکل اسی طرح ہے جی, امریکہ جو ہے اگر اس کے پاس ایک پول آف پیپل موجود ہے جو زیادہ ایفیشینٹ ہیں ایئر کرافٹ بنانے میں, تو وائی ہی ول ویسٹ دوز پیپل ان مینوفیکچرنگ کارس اور ان مینوفیکچرنگ موٹر سائیکلز اور ان مینوفیکچرنگ اسمال تھنگس. وائی ناٹ ٹو بی ہیو اے مونوپولی آئٹم وچ از دے ہیو دا ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی ان دیٹ. دنیا میں بہت تھوڑی سی کمپنیز ہیں, 3 بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں جو کمرشل جیٹس بناتی ہیں, اینڈ امریکہ ہیز دی ویری گڈ اپر ہینڈ ان دیٹ ٹیکنالوجی, اور ان کی سیلس, ان کی اس سلسلے میں جو اتھینسٹی ہے وہ خاصی مضبوط ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں ریکارڈو کی جو تھیوری ہے وہ زیادہ مضبوط محسوس ہوتی ہے اور اس میں ہمیں زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے, بیکاز ہیئر Americans they are going for that special kind of thing for which they have very good return, at the same time which they have a preferred choice because of the returns, financial returns. Especially they have a pool of people who are quite expert in it. Let's see what next we have. Then we have the product life cycle theory, Raymond Vernon 1966. یہ بڑی مشہور تھیوری جو ہے جو ہمیں ورنون کی تھیوری کہلاتی ہے, 1966 میں یہ تھیوری پیش کی گئی. اور یہ تھیوری کیا کہتی ہے جی, آرٹیکلز ان دا کوارٹرلی جرنل آف اکنامکس میں شامل ہوئی. ایز پروڈکٹس میچور both locations of sales and optimal production changes affects the direction and flow of imports and exports. Globalization and integration of the economy makes this theory less valid. سب سے پہلے ہم اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے
As products mature, both location of the sales and optimal production changes. اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں. فرض کیا جی کہ امریکہ نے کچھ اسپیشلائز پروڈکٹ بنائی ہیں. امریکہ میں جو اسپیشلائز پروڈکٹ بنی اس میں کچھ ایسی پروڈکٹ بھی تھیں جیسے زیروکس 1960 میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو لفظ ملتا ہے زیروکس کاپی کا, جس کو ہم فوٹو کاپی کہتے ہیں. اٹ یوز ٹو بی کالڈ زیروکس کاپی. امریکہ میں 1960 میں, اور ابھی بھی ہمیں یہ لفظ یوز ہوتا ہے اس کاپی کے لیے, فوٹو کاپی کے لیے. سب سے پہلے امریکہ میں یہ بنی اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا. حالانکہ ایک ایسی جگہ ایک مقام پہ پہنچ گیا کہ دنیا میں جہاں جہاں جرمنی میں, فرانس میں یا انگلینڈ میں یا جاپان میں جہاں جہاں پہ ان کو ضرورت تھی ایسی فوٹو کاپنگ مشینس کی, وہ امریکہ سے ہی جو تھی امپورٹ ہوتی تھیں. اسی طرح ہائی ریزولوشن کیمراز تھے یا مختلف جو ایکس رے مشینس تھیں یا مختلف اس قسم کی ہائی ٹیک چیزیں تھیں, وہ امریکہ میں پروڈیوس ہوئیں اور آہستہ آہستہ امریکہ میں جو ہے ان کی ایک خاص قسم کی جو ہے ایک جگہ بن گئی. اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس کا جو استعمال تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. جب بڑھنا شروع ہو گیا تو ہم یہاں پہ یاد رہے کہ بات کر رہے ہیں ڈس لوکیشن, کس طرح سے ری لوکیشن ہوتی ہے ریسورسز کی. جب بڑھنا شروع ہو گیا تو the countries like Germany, Japan اور England, they tried that we must have also these facilities here. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ instead of we buying from America this photocopying machine, why not to have a joint venture in the close places like American company جو ہے جو یہ فوٹو کاپنگ مشین بناتی ہے, اس نے ایک انگلینڈ کے ساتھ کیا, بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر, ایک جاپان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا, اور اسی طرح ایک جوائنٹ وینچر انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ کیا. اس طرح مختلف ممالک میں, اٹلی میں, فرانس میں جوائنٹ وینچرز جو تھے وہ ہوتے رہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ دیکھا جی کہ جو جگہ ہے وہ شفٹ ہو گئی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ مشین جو تھی وہ امریکہ میں بنتی, اس کی شفٹنگ جو ہے وہ یورپ کے ویسٹرن یورپ کے مختلف ممالک میں اور چائنا کے جاپان کے اندر اس کی جو فیشنگ ہے وہ شروع ہو گئی. اب یہ ہے کہ یہاں پہ جب مینوفیکچرنگ شروع ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنی مینوفیکچرنگ بھی کرتا گیا, لیکن امریکہ کو محسوس ہوا کہ ہم جو ہے ہمیں یہ مہنگی پڑ رہی ہے, اور چونکہ امریکہ میں جو لیبر تھی اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی, تو لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا اس پہ ہاتھ کھینچ دیا اور یہ کوشش کی کہ وہ صرف اپنی ضرورت کی چیزیں بنائیں, اور باقی ممالک میں انہوں نے جوائنٹ وینچرز جو تھے وہ شروع کر دیے. اب دوسرے ممالک میں بھی یہی سچویشن رپیٹ ہوئی. جیسے جاپان تھا تو جاپان نے یہ سوچا کہ جی ایک عرصے تک تو وہ بناتے رہے, لیکن جب خاص عرصے کے بعد جو امریکہ کا پیٹنٹ تھا اس کاپنگ مشین میں وہ ایکسپائر ہو گیا, تو جاپنیز کھل کے سامنے آئے اور انہوں نے ملیشیا میں اور سنگاپور میں اپنے یونٹ لگا لیے. اسی طرح اٹلی نے اپنے یونٹ لگا لیے, جرمنی نے یونٹ لگا لیے, لیکن سب سے زیادہ اس میں جاپان نے بے تحاشا نئی کمپنیاں جو بہت بڑے بجٹ کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں, اور انہوں نے آہستہ آہستہ. یہاں پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک وہ چیز امریکہ میں پروڈیوس ہوئی, امریکہ میں انوویٹ ہوئی اور امریکہ سے ایکسپورٹ ہوئی, اس کی پروڈکشن چیپ کرنے کے لیے جاپنیز نے اس کو سنگاپور میں اور ملیشیا میں اور مختلف ایسے ممالک میں ان کو تیار کرنا شروع کر دیا, تاکہ اور اسپیشلی تھائی لینڈ میں, تاکہ اس کی جو ہے ایک خاص قسم کی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو جائے اس سے ایک اکانومی آف اسکیل بھی, اور دوسرا اس کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے. تو اس کی جو کاسٹ مزید کم ہوگی, تو ایک سٹیج یہ آ گئی کہ امریکہ نے خود اپنی ضرورت کے لیے ان ممالک سے یہ مشین امپورٹ کرنی شروع کر دی. یعنی امریکہ بجائے اس کے خود اس کو بناتا, امریکہ نے چونکہ ان ملکوں میں وہ سستی تھی, جہاں پہ اس کی کاسٹ تھوڑی تھی, بنتی وہ تھائی لینڈ میں یا سنگاپور میں یا ملیشیا میں تھی, جاپنیز وغیرہ اس کو بناتے تھے. تو امریکہ نے پھر اپنے یوز کے لیے بھی بجائے اس کے انہوں نے کہا جی کہ ہم خود مہنگی پروڈیوس کریں اور وہ زیادہ کاسٹلی ہوں, تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم ان ممالک سے سستی مشینیں جو ہیں وہ منگوا لیتے ہیں. اس طرح ہم جسٹیفائی کرتے ہیں ریلوکیشن کو. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیں جی, افیکٹس دا ڈائریکشن اینڈ فلو آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. یہاں پہ آپ نے یہ تھوڑا سا غور کیا کہ وہی ایکسپورٹس جو فوٹو کاپنگ مشین کی امریکہ سے ہو رہی تھی یورپ میں اور جاپان میں, واپس ہی کچھ عرصے کے بعد 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد وہی جو مشینیں تھیں واپس
جاپان سے اور ان ممالک سے جو ہے امریکہ میں واپس ایکسپورٹ ہونی شروع ہوگی. تو یہ ایک ٹوٹل ریورسل ایک ہے جو اس پروسیس کے اندر. دین ہم دیکھتے ہیں کہ جی گلوبلائزیشن انٹیگریشن آف دس اکانومی میکس دس تھیوری لیس ویلڈ. لیکن چونکہ اس کے بعد سے ہماری جغرافیائی حدیں جو تھیں وہ ختم ہونی شروع ہو گئی اور ہم نے ایک سارے جو بیریئر تھے یہ ہٹا دیے اور شفٹنگ آف مارکیٹ اینڈ شفٹنگ آف مینوفیکچرنگ یہ دونوں ایک عمل پذیر ہوئیں. جب ڈکلینیشن ہوئی بیریئرس کی اور جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی اس کے رزلٹ میں ہمیں گلوبلائزیشن ملی. اور گلوبلائزیشن میں دو چیزیں ہوئیں کہ شفٹ آف مارکیٹس ہوئی اور شفٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہوئی. اس سے یہ ہوا کہ مختلف ممالک کی جو یونٹس تھے مختلف ممالک کے امپورٹس ٹو اینڈ فرو موشن جو تھی اس کی وہ بہت زیادہ ہوگی. اس نے اس تھیوری کو تھوڑا سا دبایا ہے لیکن ایز سچ یہ تھیوری جو ہے اپنے اندر بڑی اسٹرانگ اور ود لاٹ آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس میں ماڈلس مختلف نظر آتے ہیں کہ کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ایک خاص موقع پہ اس کی ایکسپورٹس جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں اور امپورٹس بڑی کم ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ادر ایڈوانس کنٹریز میں اس میں پھر امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس جو ہے ان کی کم ہیں. اور پھر ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو ان کی امپورٹس کا ایک خاص لمبا عرصے تک اس کا ہے اور ایکسپورٹس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایسے ممالک جو اسپیشلی جن کے پاس ذرائع تھے یا جن کے پاس کیپٹل تھا جیسے امریکہ ہے جاپان ہے یا دوسرے ممالک تھے انہوں نے تو ود دا پیسج آف ٹائم اپنی اس جو خاص ان کی ایک نقطہ نظر تھا کہ جی آپ نے جو اسپیشلائز آئٹم ہیں ان کو پروڈیوس کرنا ہے انہوں نے تو اس کو خاصا اٹین کر لیا اور ان کے اندر ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو سرکل تھا اس میں خاصی فلکچویشن ہوئی. ایکسپورٹس جو تھیں وہ بڑھی اور امپورٹس جو تھیں وہ کم ہوئی. لیکن جو ترقی پذیر ممالک تھے ان میں یہ ہوا کہ ایکسپورٹس ان کی کم ہوئیں اور امپورٹس بہت زیادہ اس صورتحال میں بڑھ گئیں. نیکسٹ وی ہیو دا نیو ٹریڈ تھیوری. واٹ از دس تھیوری؟ began to be recognized in 1970s میں شروع ہوئی. یہ deals with the return on the specialization where substantial economies of scale are present. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ اسپیشلائزیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور اکانومیز آف اسکیل کے ساتھ یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کرتی ہے. اسپیشلائزیشن انکریزز آؤٹ پٹ ایبلٹی ٹو انہینس اکانومیز آف اسکیل انکریزز. اس کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھیوری کیا کہتی ہے اور کس طرح سے یہ چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیس جو ہے کمرشل جیٹ انڈسٹری کا ایز اے ڈسکشن کیس جس سے آپ کو یہ تھیوری جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی. دنیا میں جب کمرشل ایئر کرافٹ شروع ہوئے اس وقت تک اس سے پہلے جو جہاز تھے ان کی جو بیس تھی they were meant for wars اور جنگی مقاصد کے لیے. امریکہ میں بھی یہی ہوا کہ جو انڈسٹری تھی وہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کیا گیا کمرشل جیٹس میں. اس لیے اس کو ایک خاص قسم کی ایک سبسڈی آٹومیٹکلی مل جاتی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف امریکہ نے اتنا R&D کا اور اتنا زیادہ اس میں بجٹ رکھا ہوا تھا فار وار پرپسز کہ جب اس کو کمرشل آپریشن میں کنورٹ کیا گیا تو بلٹ ان جو ایک سبسڈی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ان کو مل گئی. بلٹ ان سبسڈی سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایسی بے تحاشا فیسلٹیز مل گئی جن کے لیے ان کو ایکسٹرا کیپٹل جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اسٹارٹ اپ کاسٹ تھی وہ کم تھی دوسرے ممالک کی نسبت جنہوں نے اس کو زیرو سے شروع کرنا تھا. امریکہ میں اس عرصے میں چونکہ جنگ کے لیے بے تحاشا جہاز پروڈیوس کیے تو ایک پول آف پیپل ہو ور ویری ٹیلنٹڈ اسپیشلائزڈ in this field of aircraft manufacturing, designing, avionics کے جو مختلف تھے اس میں آ کے امریکہ جو تھا ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ بڑھ گئی. اب ایٹ دا سیم ٹائم ہالینڈ میں بھی ایک کمپنی تھی جو بہت اچھی تھی کمرشل ایئر کرافٹ بنانے میں اور انگلینڈ میں بھی ایک کمپنی تھی جو بہت اچھی تھی بلکہ دو کمپنی تھی جو بہت اچھی تھیں مختلف جو کمرشل جیٹس ہیں ان کو بنانے میں. اب دنیا میں یہ ساری کمپنیز جو تھیں
انہوں نے ایک دم سے اپنا جو ہے جو مقابلہ ہے وہ ان کا شروع ہوا. سب سے پہلے جو کمرشل جیٹ لے کے آئے وہ انگلینڈ کی کمپنی لے کے آئی, لیکن اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل فالٹ تھے جس کی وجہ سے دے ہیو ٹو ویٹ فار دی ماڈل. اینڈ ان دا مین ٹائم اس عرصے میں امریکن کمپنی جو تھی, جو کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی کمپنی ہے جہاز بنانے میں, کمرشل جیٹس بنانے میں, انہوں نے اس مارکیٹ کو کیپچر کر لیا اور اپنا جو جہاز تھا مارکیٹ میں لے آئے. ادروائز اگر اس وقت انگلینڈ جو تھا اس کا جہاز وقت پہ آ گیا ہوتا اور کامیاب ہوتا تو اس وقت دنیا کی بہت جو بڑی مارکیٹ ہے, اسپیشلی اگر ہم کہیں کمرشل ایئر کرافٹس کی, کمرشل جیٹس کی, وہ انگلینڈ کے ہاتھ میں ہوتی. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک کمرشل ایک ہسٹری ہے, اس کے ہمیں سے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد سے مختلف جو ماڈل تھے وہ بدلتے گئے, اس میں R&D ہوتی گئی, اور جو لیٹسٹ فارم ہے وہ 95 سے 2005 تک ہم دیکھتے ہیں ایک لیٹسٹ فارم جو ہے کمرشل جیٹ کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے. یہ جو کمرشل جیٹ ہے اس میں 300 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. بہت زیادہ ٹرانس کانٹیننٹل اس کے اندر کیپیسٹی ہے پرواز کرنے کی, اور اس کے علاوہ اس کو بڑے فاصلوں کے اوپر ریفیولنگ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ سیفٹی فیکٹرز اس کے اندر, آٹو پائلٹس کا سسٹم, اس کے اندر آٹو لینڈنگ کے سسٹم, جتنے بھی جدید سسٹم ہیں وہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک جہاز یہ بنا تو اس کی ریسرچ کے اوپر یا ڈیولپمنٹ کے اوپر $5 بلین خرچ ہوئے. $5 بلین خرچ ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفلی اگر ہم اس کی قیمت لگائیں اور دنیا میں ہم اکانومی کو دیکھیں تو 10 سال میں یعنی 1995 سے لے کے 2005 تک عرصے میں ٹوٹل 300 روٹس ہیں دنیا میں جہاں پہ یہ جہاز چل رہے ہیں, اور ٹوٹل اگر جہاز یہ بکیں گے تو 1500 بکیں گے. 2 اور سملر کمپنیز وہی ہیں جو اس قسم کے جہاز بناتی ہیں دنیا میں. تو ٹوٹل 3 کمپنیز ہوئیں جو کہ اس قسم کے سملیرٹی کے جہاز کمرشل جیٹس بناتے ہیں. تو اگر ہم اس کا بریک ایون انالیسز نکالیں تو اگر امریکنز جو ہیں وہ 300 جہاز بیچ لیتے ہیں تو $5 بلین کی ان کی کاسٹ پوری ہوتی ہے صرف R&D کی. ایسٹیمیٹ انہوں نے اپنا مارکیٹ میں 500 جہازوں کا لگایا ہوا تھا, یعنی 200 جہاز جو ہیں وہ کرتے ہیں پروڈیوس ان کو NF جو ان کو چاہیے جو پروفٹس ہیں اور ان کو جو کیپٹل گینز ہیں اس سے جو ملتے ہیں وہ ان کے لیے جو ریسٹ آف دا 200 جیٹس ہیں ان کے کمرشل جیٹس وہ ان کو دیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب تک اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ نہیں ہے تو اس سے یہ کاسٹ بھی پوری نہیں ہوتی. یعنی ایون آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ کے لیے بھی ایک اکانومی آف اسکیل ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اور اس اکانومی آف اسکیل میں کیا کیا چیزیں آپ کو جو ہے ان کو آپ کو ڈسبرس کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس اکانومی آف اسکیل میں اپنی R&D کی کاسٹ کو ڈسبرس کرنا ہے, آپ نے کیپٹل کاسٹ کو کرنا ہے, آپ نے اپنی مارکیٹنگ کی کاسٹ کو کرنا ہے, پھر مینوفیکچرنگ کاسٹ ڈائریکٹ جو ہے R&D کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر ڈسبرس کرنا ہے. تو جب آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک چیز کے اوپر منقسم کرنا ہے, اس کو تقسیم کرنا ہے اکانومی آف اسکیل کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر آپ کو ان اسپیشلائز آئٹم کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے اکانومی آف اسکیل کی ضرورت ہوگی. اکانومی آف اسکیل میں پھر دہرا دوں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ یہاں پہ ہم مراد یہ لے رہے ہیں کہ اگر ہم زیادہ پیس بنائیں گے تو ہماری جو کاسٹ ہے پر پیس وہ کم ہو جائے گی بنسبت کہ اگر ہم کم پیس بنائیں. یعنی اگر ہم 300 جہاز بناتے ہیں تو کاسٹ اور ہوگی, اگر ہم 700 جہاز بناتے ہیں تو نیچرلی اس کی کاسٹ ٹوٹلی اور ہوگی. تو اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ کہیں گے کہ تینوں کمپنیوں کو جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں ایکول شیئر ملا, تو پھر بھی 500 جو جہاز ہے اگر امریکہ بیچتا ہے اس کی جو ہے ایک جو سائزیبل اس کو ہے پیسے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس ملک میں ایک اسپیشلٹی موجود ہے جیٹ بنانے کے لیے, جیٹ انجن بنانے کے لیے, ایک جہاز کے اندر میں صرف آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو جس 300 سیٹر جہاز ہے امریکہ کے علاوہ, صرف امریکہ کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں میں یعنی بے شمار اس کی چیزیں جو امریکہ میں بنتی ہیں, اس کے علاوہ 1,35,400
پرزے دنیا کے 60 کمپنیز اور دوسرے ممالک سے بھیجتی ہیں تو تب یہ ایک جہاز جو ہے یہ تیار ہوتا ہے. ہائی ٹیک اتنا ہے. تو یہاں پہ جب تک اکانومی آف اسکیل نہ آئے وہاں پہ سروائیول ہی نہیں ہو سکتی. اتنی ہائی کاسٹ کے اندر جب آپ اکانومی آف اسکیل کے اوپر اتنے فیکٹرز کو R&D کو مینوفیکچرنگ کو مارکیٹنگ کو کیپٹل کو آپ اگر ڈسپرس نہیں کریں گے اور آپ اکانومی آف اسکیل کو کھینچیں گے نہیں تو یہ آپ کے پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے. یہی جو سچویشن ہے یہ چند ان چیزوں کی جو دنیا میں بہت کم بنتی ہیں. جیسے کنسٹرکشن مشینری ہے, بہت کم ملک ہیں دنیا کے جو اس کو بناتے ہیں. ٹرکس ہیں, اچھے ٹرکس دنیا میں چند ملک ہیں جن کے ساری دنیا میں چلتے ہیں اور یہ کوئی زیادہ ممالک نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ کیمیکلز کی بات کریں, اسپیشلائزڈ فارماسیوٹیکل کیمیکلز ہیں یا ہائیلی ڈیفائنڈ جو الوائز ہیں یا پیٹرو کیمیکلز ہیں, چند دنیا میں ملک جو ہیں وہ بناتے ہیں. اسی طرح ایروسپیس سے ریلیٹڈ یا ایویونکس سے ریلیٹڈ کچھ جو خاص قسم کے نیویگیشنل اکوپمنٹ ہیں تو چند دنیا کے ملک ہیں جو بناتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں. اس لیے کہ اکانومی آف اسکیل جب تک ان کے پاس نہیں آتی تو وہ اس میں کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے. یہاں پہ ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اتنے زیادہ بجٹ کے ساتھ, اتنی زیادہ کاسٹ کے ساتھ, جہاں پہ $5 بلین $5 ارب صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے, اگر ایک ملک اکانومی آف اسکیل اٹین نہیں کرے گا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پروفیٹیبلی اس انڈسٹری کو رن کر سکے. تو بیسیکلی یہ اس پوائنٹ کو میں نے جو آپ سے عرض کی اکانومی آف اسکیل کا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ایک مثال میں نے آپ کو جو دی تھی. اور یہ ریزن ہے کہ وائی امریکن جو ہیں وہ جہاز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آٹو موبائل امپورٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ اپنی انرجیز آٹو موبائلس کے اندر لگا کے اتنی مہنگی آئٹم کو جو ہے اگنور کریں, جبکہ ان کے پاس ایک پول آف پیپل ہو آر اسپیشلائز ان اٹ اور جیٹ انجن بنانے کی صلاحیت آلریڈی کمرشل جیٹس کے لیے موجود ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. نیکسٹ وی ہیو اسپیشلائزیشن انکریزز آؤٹ پٹ, ابیلٹی ٹو انہینس اکانومیز آف اسکیل انکریزز. بات یہ ہے کہ واقعی جہاں پہ اسپیشلائزیشنز آ جائیں گی وہاں پہ آپ کو اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ مل جائے گی. بالکل اسی طرح امریکہ میں جب اسپیشلائزیشنز آ گئیں, ان کے پاس ایک خاص اسپیشلٹی آ گئی کہ انہوں نے ایک چیز کو بنانا ہے, جیسے جیٹ انجنز ہیں یا جیٹ جہاز ہیں کمرشل, تو ان کے پاس اکانومی آف اسکیل کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ کئی ممالک اس کو سائملٹینیسلی شروع کر دیں. ایک ایسی انڈسٹری جس پہ R&D کا بجٹ ہی $5 بلین ہے, اس کو شروع کرنا ایک جہاز کے لیے, ہر ایک ماڈل کے لیے نہیں, صرف ایک جہاز کے لیے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ان کا ہے وہ $5 بلین ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ چند ممالک جو ہیں وہ گین کر لیں. اسی طرح بہت سارے ممالک نے دنیا میں اسپیشلائزیشنز گین کی اپنی اکانومی آف اسکیل کے لیے. اگر ہم سوئس کو دیکھتے ہیں تو سوئس جو تھے انہوں نے بڑے فائن اور سینسٹیو جو اکوپمنٹ تھے اس میں واچز کے اندر اور فارماسیوٹیکل کے اندر بہت زیادہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنی پیدا کی اور اس میں اکانومی آف اسکیل کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. اسی طرح اگر آپ جاپان میں دیکھتے ہیں تو جاپان نے یہاں پہ آٹو موبائلس کے اندر, الیکٹرانکس کے اندر, کنزیومر جو الیکٹرانکس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ حاصل کی اور اکانومی آف اسکیل جو ہے وہاں پہ وہ آئی. اسی طرح جرمنی نے ہیوی مشینری میں اسپیشلی ٹرکس کے اندر, ڈیزل انجنس کے اندر اور ایسی چیزیں جہاں پہ میٹلرجی کا زیادہ رجحان تھا تو ان کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کی. اور اسی طرح دنیا میں ان کے جو اسپیشلی انجنس بیس ٹیکنالوجی ہے اور جہاں پہ ٹرکس یا انجن وغیرہ آتے ہیں یا ایسی کوئی ٹربائنز وغیرہ آتی ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت جو زبردست جو ہے کارنامہ جو ہے انجام دیے. کئی جگہ پہ انہوں نے انوویشنس بڑی اسٹرانگ جو ہے دنیا میں وہ اسپیشلائز کر کے اور اپنا جو ہے وہ اکانومی آف اسکیل اٹین کر کے اپنا نام بنایا. تو یہ ہر ملک جو ہے اس کی ایک خاص پار ہے. برٹشرز جو تھے ان کی اپنی ایک خاص جو ہیں بہت عرصے تک ٹیکسٹائل کے اندر ان کی اسپیشلائزیشن رہی, بعد میں انہوں نے پھر مشینری کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کر لی. تو ممالک کو, مختلف ممالک کو اپنی سروائیول کے لیے, اپنی اکانومی کے لیے
یہ اسپیشلائزیشن حاصل کرنی پڑتی ہیں اور ان اسپیشلائزیشنس کے اوپر آپ کی جو اکانومی آف اسکیل ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ ایک اس میں بڑی ضروری بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دا نیو ٹریڈ تھیوری. ان ایڈیشن ٹو اکانومیز آف اسکیل لرننگ افیکٹس آلسو ایگزسٹ. اس کے علاوہ اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے economies of scale they are one part of this theory, but you also have a certain learning effect کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں جہاں پہ you have more know-how, you have more لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ یہ زیادہ چیز بنتی ہے. بالکل اسی طرح پاکستان میں جیسے ہم دنیا میں ان ممالک میں جو سب سے زیادہ ہینڈ میڈ پروڈیوس کرتے ہیں سرجیکل اکوپمنٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے، لرننگ اس کی زیادہ ہے. اسی طرح کئی ممالک جو ہیں وہ اپنی ایک خاص اسپیشلٹیز جو ہیں اس کے اندر اکانومی آف اسکیل اس وجہ سے حاصل کر لیں کہ وہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی اسکلڈ جو ہے وہ کلاس پیدا ہو جاتی ہے جو ان چیزوں کو بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے لرننگ افیکٹس آر کاسٹ سیونگ دیٹ کمز فرام لرننگ بائی ڈوئنگ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ تھوڑا سا جو ہے میں عرض کر دوں. ہم یہاں پہ ایک تھیوری ڈسکس کر رہے ہیں، بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بڑا وزن ہے. ہمارے ہاں جیسے ایک کانسیپٹ ہے استاد شاگرد کا کہ ہمارے ہاں جو ہیومن جو ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا انفارمل سیکٹر میں جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپرینٹس یا شاگرد ایک جاتا ہے اس کے پاس استاد کے پاس جاتا ہے یا وہ آدمی جس کو ماسٹر ہم کہہ سکتے ہیں اور وہ اس کو سکھاتا ہے اور اس طرح سے اس کو آن دی جاب ٹریننگ ملتی ہے اور وہ 2 یا 4 سال میں کام کرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے جو اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ لرننگ افیکٹس آر کاسٹ سیونگ دیٹ کمز فرام لرننگ بائی ڈوئنگ. کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو لرن کر جاتے ہیں بنا کے اور ایک چیز انہیریٹ کر جاتی ہے آپ کے اندر ایز اے کریکٹر، تو آپ ایک خاص قسم کا جو ہے ایک اس کو ایز اے کریکٹر اس کو اچیو کر لیتے ہیں اور اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ سیال کوٹ میں جائیں تو دیہات میں عام خواتین جو ہیں، عام جو لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا آسانی ہے کہ آسانی سے وہ اسٹچ کرتے آپ کو نظر آئیں گے فٹ بالز اور مختلف ہاتھ سے وہ ریکٹس ان کو بنتے ہوئے یا اس قسم کی. بیکاز ایک کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک سب کانشیس لیول پہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر سکلز ڈیولپ کر جاتی ہے. تو یہ اس کا جو ایک اسپیشلی جو ہے اس کی ایک جس کو کہنا چاہیے ایک خاص ایچ آر کے حساب سے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس کی ایک خاص جو ہے وہ افادیت ہے. دین وی ہیو دی اپلیکیشن آف دا نیو ٹریڈ تھیوری. اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹپیکلی ریکوائرس انڈسٹریز ود ہائی فکس کاسٹ. اس بیسیکلی ان انڈسٹریز میں کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی جو فکس کاسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی آپ کی جو لیبر کی سیلریز، آپ کی را مٹیریل کی کاسٹ، آپ کی جو اموویبل جو ایسٹس ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. سیکنڈلی ورلڈ ڈیمانڈ ول سپورٹ فیو کمپیٹیٹرس. دنیا میں جو ورلڈ ڈیمانڈ ہے وہاں اس کو فیو سپورٹس جو لوگ ہیں اس کو سپورٹ کریں. بات یہ ہے میں نے عرض کیا تھا یہ مثال بالکل صادق آتی ہے ان پہ جو ہائیلی کیپٹل انٹینسو اور اسپیشلائزڈ انڈسٹریز ہیں جیسے کنسٹرکشن مشینری ہے، جیسے جیٹ انجنز ہیں، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بوٹس ہیں، ہائی سپیڈ بوٹس ہیں، جیٹ بوٹس جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم ہوور کرافٹس کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی کہ اسپیشل جو ہیوی جو وہیل جو ٹرکس ہیں یا ٹرالرز ہیں لو بیڈ جن کے اوپر ہم بے تحاشا لوڈ ڈال کے، یا اسپیشل قسم کے ریڈارز یا ایروناٹیکل مختلف چیزیں، وہ ان ممالک میں اسپیشلائزیشن پیدا ہوتی ہے جہاں پہ اس قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ بن جائے. دین وی ہیو competitors may emerge because they got their first mover advantage. Some argue that it generates government intervention and strategic trade policy. یہ ایک بڑا جو ہے توجہ طلب پوائنٹ ہے. دنیا میں ہمیشہ وہ ممالک اس چیز میں یا اس پروڈکٹ میں ہمیشہ آگے رہے جس کے اندر مارکیٹ میں وہ سب سے پہلے داخل ہوئے.
جیسے میں نے عرض کی تھی کہ امریکنس کی منوپلی ابھی تک ہے کمرشل جیٹس میں، اس لیے کہ وہ اس مارکیٹ میں پہلے آ گئے۔ اب اگر کوئی دوسرا اس مارکیٹ میں آتا ہے، بے شک اس وقت ہالینڈ کی ایک کمپنی بڑی مشہور تھی، اسی فیلڈ میں تھی کمرشل جیٹس میں، انگلینڈ کی 2 کمپنیز اسی فیلڈ میں تھی، بلکہ انگلینڈ کی کمپنی نے جو پہلا کمرشل جیٹ تھا وہ امریکن کمپنی سے 2 سال پہلے تیار کر لیا تھا، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی، لیکن کچھ فنی خرابیوں کی وجہ سے اس کی جو ٹرائل تھے وہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح مختلف جو ممالک ہیں جو انہوں نے پہل کی کسی چیز میں آنے میں یا کسی چیز کو بنانے میں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بڑی سیدھی مثال دیتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی مثال پاکستان میں پنکھے بنتے ہیں، ایک چھوٹی انڈسٹری، اسمال انڈسٹری ہے یا میڈیم انڈسٹری کچھ حصوں میں، اب ویری سمپل ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر گجرات، وزیر آباد، گوجرانوالا میں آہستہ 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 اتنی اسپیشلٹی پیدا ہو گئی کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، حرم پاک شریف پہ وہاں پہ بھی ہمارے پنکھے لگے، اس طرح کے فینز آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپیٹڈ مینوفیکچرنگ سے، ریپیٹڈ ایکشن سے ایک خاص قسم کی اسپیشلائزیشن بلٹ ہو جاتی ہے جس کو میچ کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پہلے انڈسٹری میں آئے ان کا اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ بات کہیں گے کہ جی کچھ ہم اس پہ اپنا بیہیویئر یہ کہ جی ہمیں یہ ٹھیک تھا کہ سب سے پہلے جو اگر ہم اس عرصے کو دیکھیں کہ 1945 سے لے کے 1975 تک یہی ٹرینڈ رہا کہ ہائی ٹیک میں اور اسپیشلی ان چیزوں میں جہاں پہ ریسرچ یا جہاں پہ زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہوتی تھی، امریکنز ہمیشہ انوویشنز میں آتے تھے۔ لیکن یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ اس کے بعد صرف امریکنز کی اوور اس میں رہی، اس کے لیے جاپنیز جیسے ہیں، جاپنیز نے بہت زیادہ اس کے بعد ترقی کی اور مارکیٹ میں کئی ایسی نئی انوویشنز لے کے آئے جو اس سے پہلے کسی اور ملک میں نہیں تھی۔ اس میں ہائی ریزولوشن ٹیلی ویژن ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسٹل میں بھی اس کا کچھ پورشن وہ ابھی بھی امریکہ سے خریدتے ہیں، جیسے لیپ ٹاپس ہیں، اس کی اسکرین جو ہے وہ بناتے ہیں جاپان میں بناتے ہیں، اس کا جو دوسری ریسٹ آف دا تھنگز ہیں دے آر ان مینوفیکچرڈ ان تھائی لینڈ اینڈ سنگاپور، لیکن اس کا جو مائکرو پروسیسر ہے اور اس کی ہارڈ ڈسک وہ آج بھی وہ امریکہ سے لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اسی طرح جو منیچرنگ ان الیکٹرانکس ہے، مختلف کیمراز ہیں یا اس میں ڈیجیٹل کیمراز ہیں یا اور اس قسم کی چیزیں ہیں، انہوں نے اس میں اسپیشلائزیشن پیدا کی۔ اب جو لوگ مارکیٹ میں اس فیلڈ کے اندر، جیسے کچھ نارڈک کمپنیز جو ہیں موبائل فونز میں انہوں نے اسپیشلائز کر لیا اور مارکیٹ میں انٹری سب سے پہلے ڈالی۔ جب آپ انٹری ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے اور مارکیٹ میں آپ ایک قسم سے جو ہے وہ اس کو کنکر کر لیتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی اور بندے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن کے لیے کہ آپ کے برابر کیپٹل لائے، آپ کے نام کو مارکیٹ سے سوئچنگ کاسٹ پے کر کے ہٹائے اور پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نئے اس کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر سیٹ کرے اور پھر ان کے اوپر پبلسٹی کر کے ان اشیاء کو بیچے۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے اور ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں پکا اصول ہے مارکیٹ کا۔ 2 مشروب ہیں دنیا میں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، امریکہ سے بنتے ہیں، ایک طرح سے ہیں، دونوں کی ریسیپی بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، دونوں کا نام بھی ملتا جلتا ہے، لیکن مونوپلی کی یہ صورتحال ہے کہ چونکہ دنیا میں سب سے پہلے آئے اور اس کے بعد بے تحاشا کمپنیز نے کوشش کی کہ ان سے ملتے جلتے نام لے کے، ان کی ریسیپیز کو لے کے یا ان کی جو ٹیسٹ ہے اس کو لے کے اس مارکیٹ میں سے ان کو ریپلیس کر کے الٹرنیٹیوز دے کے آئیں۔ بے شک 2 یا 3 یا 4% لوگ ان کا چھوڑا ہوا شیئر، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ جہاں پہ ان کی پہنچ نہیں ہے، یا کچھ سم ویری اسمال پرسینٹیج آف پیپل ہو ڈونٹ لائک دیئر ٹیسٹ اینڈ دے گو فار دا لائٹر ٹیسٹ، انہوں نے اس کو کیا، بٹ دیٹس اے ویری اسمال سیگمنٹ آف دا مارکیٹ، مے بی 5% اینڈ یو کین سے 6 or 7%, not more than that۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز
بالکل ایک حقیقت ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر پہلے آ گیا اور اس کے بعد اس نے اکانومی آف اسکیل گین کر لی، تو ایک قسم کی جو مونوپلائزڈ جو اس کی پوزیشن ہے اس کو آپ جو ہے نہیں ہلا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے کہ ٹیکنالوجیز میں کچھ ممالک نے اس طرح سے اپر ہینڈ رکھا کہ دوسرے ممالک بڑی کوشش کے باوجود اس کو کاپی نہیں کر سکے۔ اگر کاپی کی تو اس میں وہ خاص قسم کی سیفٹی یا وہ خاص قسم کی جو ایک ڈیسنسی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں آپ کو ایک اس میں سیدھی مثال ہے، جیٹ انجن کی مثال دیتا ہوں۔ جیٹ انجن امریکہ میں چونکہ ایجاد ہوا، امریکہ میں ہی یہ بنا، اور اس کی جو R&D تھی یہ ساری کی ساری 90% امریکہ میں ہوئی۔ تو ابھی تک دنیا میں سب سے جو اتھینٹک انجن سمجھا جاتا ہے وہ اسپیشلائزیشن کے حساب سے امریکن جیٹ انجن سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی جو اگر ہم کہیں جی کہ یو کین ریپلیس دیٹ اینڈ کم ود اے نیو آئیڈیا اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈیمنش آل دی ایگزسٹنگ جو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو، اور لوگوں کا جو ایک سینس آف سیفٹی اٹیچمنٹ ہے اس کو، اور ایک نئی چیز کو دیکھیں، دیٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس فرسٹ موورز ایڈوانٹیجز۔ مارکیٹ میں جو پہلے آتا ہے اس کو کون کون سے جو ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، یا کیا کیا اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں۔ اس میں اس طرح سے میں عرض کروں، اکانومیز آف اسکیل میں پرکلوڈ نیو انٹرنٹس۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ آ گئے مارکیٹ کے اندر اور آپ نے مارکیٹ کے اندر جو ہے اکانومی آف اسکیل اٹین کر لی، تو پھر آپ کے لیے ایک قسم کا یہ ایک دیوار بن گئی، ایک قسم کی ڈھال بن گئی، یا جس کو ہم کہتے ہیں بیریئرس ٹو دا نیو انٹرنٹس۔ اٹس اے ویری اسٹرانگ بیریئر دیٹ اف یو آر فرسٹ ٹائم ان دا مارکیٹ اور ایٹ دا سیم ٹائم you have also attained the economy of scale, that will automatically serve for you as a barrier for the competitor entrants. آپ کے پھر مد مقابل جو ہے وہ اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بچ جاتے ہیں لاتعداد ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آتے ہیں، بیکاز یو آر دا فرسٹ ون in that market, and at the same time as a newcomer or first comer آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اکانومی آف اسکیل کو اٹین کر لیا۔ تو اس کو ہٹانے کے لیے اس ایفیکٹ کو آپ کے پاس جو موجودہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ کی صورت میں ہے، چاہے وہ لائل کسٹمر کی صورت میں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہے، یا کسی بھی اور صورت میں ہے، بیسیکلی دیٹ سروس ایز انٹرنٹ بیریئر فار یو، اور اس قسم سے آپ کو ایک امیونٹی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی میسر آ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے رول آف دا گورنمنٹ، اس میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ مختلف آراء اپنی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکنس دنیا میں فرسٹ انٹرنٹ تھی ان کی، اینڈ دے ور دی فرسٹ کمرس انٹو دی جیٹ مارکیٹ، کمرشل جیٹ مارکیٹ، تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ جو تھی وہ انڈومنٹ تھی اس کے اندر موجود تھی، اور گورنمنٹ کی بہت بے تحاشا ریگولیشنس تھے، رولس تھے جو گورنمنٹ نے فیور کرنے کے لیے اپنی اس انڈسٹری کو دیے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ انڈسٹری جو تھی، میں نے جیسے گزارش کی، اس کا جو بیس تھا وہ وار بیس انڈسٹری تھی، ایئر کرافٹ کی اور ایویونکس کی اور ایروپلینس کی، تو وہ گورنمنٹ کا بیس تھا۔ اسی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا گیا کمرشل جیٹس کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس۔ تو یہ سب سے بڑی ایک سبسڈی تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ملی، اور اس سبسڈی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے تحاشا ریسورسز، بے تحاشا ریسرچ، ڈیزائن، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پول آف ایکسپرٹس ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز، آپ کے پاس جو اس کے علاوہ آلریڈی جو کمرشل کے علاوہ جو فائٹر جیٹس تھے یا فائٹر جہاز تھے، ان کی ایک مینوفیکچرنگ جو تھی وہ جاری تھی۔ تو دیٹ واز بیسیکلی انسٹیڈ آف نیو پروڈکشن وی کین کال اٹ سارٹ آف اپ گریڈیشن۔ تو یہ ایک اپ گریڈیشن کا جو ہے سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ مختلف ممالک کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے
جہاں پہ انہوں نے اپنی مختلف انڈسٹریز کو جو ہے پریولیج دینی ہوتی ہے اور مختلف انڈسٹریز کو انہوں نے مناپلائز بنانا ہوتا ہے یا اسپیشلائز بنانا ہوتا ہے، اور اس لحاظ تک سے اسپیشلائز بنانا ہوتا ہے کہ جی دنیا میں دو چیزیں وہ اٹین کر جائیں، ایک اسپیشلائزیشن اینڈ ود دیٹ اکانومی آف اسکیل، یعنی زیادہ تعداد میں بنے، تو وہاں پہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے لحاظ سے کہ وہ مختلف صورت میں سپورٹ کرے انڈسٹری کو۔ مختلف وہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ they have to encourage the people who are involved in it in different form, maybe in shape of offering them subsidies or offering them tax-free period for certain time, or giving them a tax-free zone, or creating export processing zones for them، یا پھر ایسی ریگولیٹری ڈیوٹی کی ایک خاص مدت کے لیے آپ کو اس سلسلے میں جو مشینری چاہیے، جو را مٹیریل چاہیے یا جو مین پاور چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے جو بیریئرز ہیں ان کو ہٹا دے، یا ایٹ لیسٹ اتنا نرم کر دے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اس چیز کو لانے میں۔ بہت سارے ممالک اس سلسلے میں ہمارے سامنے ان کی مثال ہے، جاپان کی جیسے مثال ہے آٹو موبائلس کی، انڈیا کی مثال ہے جیسے پیپر کے اندر، اسی طرح پاکستان کے اندر آپ اگر دیکھیں اسپورٹس گوڈس کے اندر، اور اسپیشلی ہماری ٹیکسٹائل کے اندر بہت گورنمنٹ نے پالیسیز دیں جس میں بے تحاشا جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری لگی، اور ہم اسپیشلائز کر گئے ٹیکسٹائل کے اندر، ہماری ایک اسپیشلائزیشن بن گئی دنیا میں ایکسپورٹ کے اندر بھی اور جو ہے ویلیو ایڈیشن کے اندر بھی۔ تو یہ مختلف ممالک میں اس وقت تک یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے جب تک وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو مختلف طریقوں سے، یعنی بیریئرز کو ہٹا کے، سبسڈیز دے کے، مختلف ٹیکس فری زونز میں انڈسٹریز قائم کر کے، یا مختلف انڈومنٹس جو ہیں ان کو آفر کر کے، جیسے آئی ایس اوز کے انڈومنٹ ٹیکسٹائل کو گورنمنٹ نے جب دی تو اس میں تقریباً ہاف جو پیسہ تھا وہ ایز اے گرانٹ ایشو کیا گیا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو کسی بھی انڈسٹری کے لیے یا انڈسٹریلائزیشن کے لیے بڑی ضروری ہیں، اس کو منافلی کے لیے یا اس کو ایک یونیکنیس دینے کے لیے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں اسٹوڈنٹ کہ ہمارا یہاں پہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی کون سی تھیوری ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہے یا کون سی تھیوری ہمیں اس میں کم سوٹ کرتی ہے، یا ریگارڈو رائٹ تھا یا ہیکسلر اور آلن کی تھیوری رائٹ تھی، یا نیو ٹریڈ تھیوری جو ہے وہ رائٹ تھی، یا ورنر جو خیالات جو وہ زیادہ اس میں اچھے تھے، یا ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں جناب جو جینٹاف کا پیراڈاکس تھا دیٹ واز اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا جو ہے اس کو بیسیکلی بٹھانا ہے، اس کو بیسیکلی اجاگر کرنا ہے کہ جی مختلف ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ کی تھیوریز کس طرح سے مل کے ایک سسٹم بناتی ہیں جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے پلرز کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو اپنا آئندہ لیکچر ہے، جہاں سے ہم نے آج یہ لیکچر شروع کیا ہے، یہیں سے اس کو شروع کریں گے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو میری بساط میں ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا اور خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں۔ میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔